بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انقاب نیوز دیکھنے سننے سمجھنے والے تمام دوستوں، چھوٹے بڑوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں کو عدیل مرزا کا سلام۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ کرانے سے انکار کیوں۔ یہ پولی گرافک ٹیسٹ ہوتا کیا ہے؟ اگر عمران خان نے یہ ٹیسٹ نہ کروایا تو اس سے فرق کیا پڑے گا اور آگے ہوگا کیا، یہ دکھانے اور سنانے جا رہے ہیں۔ جڑے رہے بے انقاب نیوز کے ساتھ، اور اگر ہو سکے تو چینل سبسکرائب بھی کر لیجیے۔ بہت شکریہ رمشا۔ پولی گرافک ٹیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں چیک کی جاتی ہے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو ہر زبان پر موجود ہیں، اور آج ہم آپ کو بریفنگ دیں گے کہ پولی گرافک ٹیسٹ ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ اگر ہم بات کریں پولی گرافک ٹیسٹ کی تو اس کو جھوٹ پکڑنے والا ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی معائنہ ہے اور یہ جسمانی رد عمل اس میں آپ کا جو ہے وہ چیک کیا جاتا ہے۔ کس طریقے سے چیک کیا جاتا ہے؟ مختلف سوالات کیے جاتے ہیں، پھر ان کا آپ جواب دیتے ہیں، جس کی بنا پر پھر یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر سچ بول رہے ہیں۔ ناظرین، اب اندازہ کیسے لگایا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر سچ بول رہے ہیں؟ آپ کی باڈی کی جو ہے وہ موومنٹس کو جو ہے مانیٹر کیا جاتا ہے، باڈی کے بلڈ پریشر کو جو ہے وہ مانیٹر کیا جاتا ہے، سانس لینے کی رفتار جو ہے وہ مانیٹر کی جاتی ہے، دل کی دھڑکن آپ کی جانچی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر اور پسینے کی مقدار بھی یہ ناپی جاتی ہے، اور پھر اس سے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر جو چینجز ہو رہے ہیں اس سے پھر یہ تعین کیا جاتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر سچ بول رہے ہیں۔ ناظرین، اس کی اگر بات کریں قانونی اہمیت کتنی ہے، قانونی حیثیت اس کی کتنی ہے، تو پھر یہ قانونی اہمیت اس کی اتنی نہیں ہے، لیکن یہ تفتیش کے دوران جو ہے وہ معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ عدالت میں حتمی ثبوت کے طور پر یہ پیش نہیں ہوتا، لیکن یہ تفتیش جب کی جاتی ہے پولیس کی جانب سے اور مختلف نمائندگان کی جانب سے، جب جتنے بھی افسران کی جانب سے تفتیش کی جاتی ہے تو جو سوالات کیے جاتے ہیں، جب آپ ان کا جواب دیتے ہیں تو پھر اس میں یہ انتہائی معاون ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا پھر سچ بول رہے ہیں۔ آپ کا بلڈ پریشر، آپ کی دل کی دھڑکن، آپ کی جو وائس چینجز ہوتی ہے، ان سب کو جو ہے وہ جانچا جاتا ہے، اور پھر ان کا تعین کر کے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا پھر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے 2.5 گھنٹے ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں دیگر جہاں سیاسی اور خیبر پختونخوا حکومت کے معاملات زیر بحث آئے، ان پہ سیر اصل گفتگو ہوئی۔ وہاں پہ یہ بھی ہوئی، جو عام 2 چیزیں ہیں وہ پیغام لے کر باہر آئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے مذاکرات کا اعلان کر دیا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں گے، کوئی کمیٹی نہیں بنے گی، کوئی پارٹی قیادت گفتگو نہیں کرے گی، براہ راست وہ خود گفتگو کریں گے۔ کس طریقے سے کریں گے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ چل کر اڈیالہ جیل جائے گی، یا انہیں اڈیالہ جیل سے لا کر بنی گالہ بٹھایا جائے گا، یا کسی اسلام آباد کے یا پنڈی کے دفتر میں انہیں بلا کر مذاکرات ان سے ہوں گے؟ کیا ان کا آئیڈیا ہے، کیا شیڈول ہے، کیا ان کے مائنڈ میں چل رہا ہے، یہ تو عمران خان ہی بتا سکتے ہیں۔ البتہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی کسی بیک دی ڈور کوئی رابطہ نہیں ہوگا، اوپن مذاکرات ہوں گے، اور یہ ملک و قوم کے لیے میں کر رہا ہوں، اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا۔ یہ انہوں نے کھلی آفر کرا دیا ہے، یہ کہا ہے علی امین گنڈا پور نے، اور اپنی طرف سے علی امین گنڈا پور نے یہ بات حکومت کو میسج دیا ہے کہ آپ نے حکومت چلا کے دیکھ لی، 2 سال ہو گئے ہیں، آپ سے حکومت چل نہیں رہی، جب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا یہ حکومت نہیں چلے گی۔ اور عمران خان کے حوالے سے انہوں نے ایک بات اور کہی ہے کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ جیتی ہے یہ اس کا کریڈٹ جاتا ہے پاکستان ایئر فورس کو، اور مزید یہ کہ مودی ابھی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے، مزید کوئی شرارت کر سکتا ہے، ملک و قوم کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور جہاں تک گرافک ٹیسٹ کا معاملہ ہے کہ عمران خان نے انکار کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی پیشی بھگتنے کے لیے پیش نہیں ہوں گے، کوئی کسی قسم کا ٹیسٹ وہ نہیں دیں گے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاہور سے ایک خصوصی ٹیم 3 بار اڈیالہ جیل جا چکی ہے، جنہوں نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کا پولی گرافک ٹیسٹ، وائس میچنگ ٹیسٹ اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ، یہ 3 ٹیسٹوں نے آپ نے یہ تو سن لیا کہ
یہ ٹیسٹوں کا مطلب کیا ہے، یہ ہوتا کیا ہے، یہ تو آپ نے جان لیا۔ اب عمران خان کیوں یہ ٹیسٹ پاس نہیں کرنا چاہتے، کیوں اس قسم کے ٹیسٹوں کے سامنے نہیں جانا چاہتے؟ مختلف کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، جتنے منہ اتنی باتیں، ہر بندہ اپنے انداز سے اس بات کو پیش کر رہا ہے۔ جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، ایک طرف سچ پکڑنے والی مشین ہے، جھوٹ پکڑنے والی مشین ہے، اور دوسری جانب جھوٹ بولنے والی مشین ہے۔ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ ان کے جو حامی ہیں عمران خان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے رزلٹ تو وہی آنا ہے جو گورنمنٹ چاہ رہی ہے یا ادارے چاہ رہے ہیں، تو پھر اتنی تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا جو فیصلے آپ نے کرنے کریں۔ عمران خان تو کسی اس قسم کی، اب جہاں سے میں نہیں آئے گا، اس قسم کے کسی ٹیسٹ میں وہ نہیں بیٹھے گا۔ خود عمران خان نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ لیکن جو غیر جانبدار طبقے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جو جید صحافی ہیں، غیر جانبدار لوگ ہیں، جن کا تعلق نہ تو پی ٹی آئی سے ہے نہ کسی پی ٹی آئی کی مخالف جماعت سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ کر کے اپنے پاؤں پر کلاڑی مار رہے ہیں، مزید کہہ رہے ہیں کہ آ بیل مجھے مار۔ جب آپ سچے ہو، جب آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے ہی نہیں، جیسے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ اداروں کا اپنا کیا در ہے، تو آپ کو تو ایک لمحے میں یہ اس قسم کا ٹیسٹ کے سامنے پیش ہو جائے، بیٹھ جانا چاہیے، اس قسم کے ٹیسٹ دینے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر آپ ٹیسٹوں سے بھاگ رہے ہیں، اگر آپ پیشیوں سے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹیسٹ ضروری کیوں ہیں، ادارے کیوں چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ٹیسٹ ہوں۔ میں یہ یہاں پہ بمانگے دل آپ کو بتانا چاہتا ہوں واشگاف الفاظ میں کہ آگے جو چند دن آنے والے ہیں عید کے بعد، یہ مزید مشکل دن شروع ہونے والے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت کے لیے جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے۔ جب بھی کوئی افتاد آتی ہے، کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے، پاک فوج کا کوئی نقصان ہوتا ہے، ملک و قوم کا کوئی نقصان ہوتا ہے، یہ جو ٹولہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، جسے آپ یوتھ کہتے ہیں، یہ لوگ وہ تالیاں بجاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور پاک فوج کا اور شہداء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلوچستان میں بھی جب بھی کوئی دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوا، چاہے فوج کا ہیلی کاپٹر گرا، چاہے ٹرین ہائی جیک ہوئی، چاہے کوئی اور بڑا حادثہ ہوا، تو فوراً مرز الزام انہوں نے ٹھہرانا شروع کر دیا، پاک فوج کو ٹھٹھے مارنے شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ یہ جو لوگ ہیں ان کا اب گھیرا تنگ ہو گیا ہے، ان کی فیصلیں بالکل تیار ہو چکی ہیں۔ کام شروع ہوگا بانی پی ٹی آئی عمران خان سے، کیونکہ خبریں آ رہی ہیں کہ جنرل فیض جو کہ اداروں کی حراست میں، ان سے جو تفتیش ہونی تھی وہ مکمل کر لی گئی ہوئی ہے۔ تمام چیزیں اب ایجنسیوں کے سامنے آ چکی ہیں، اداروں کے پاس موجود ہیں۔ عمران خان کے حوالے سے بھی کہ وہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے کیا کیا حربے اختیار کرتے رہے، اور انہوں نے کیا پیشگی اپنے کارکنوں کو، اپنے گارڈز کو، اپنے یوتھیوں کو کیا ہدایات جاری کی ہوئی تھی کہ اگر میں گرفتار ہو گیا تو آپ نے کیا کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آ چکی ہوئی ہیں۔ اب یہ پولی گرافک ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں نا عمران خان کے، وہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ کل کلاں کوئی یہ نہ کہے کہ عمران خان کو صفائی کا موقع نہیں دیا گیا، برابر موقع دیا جا رہا ہے۔ وہ خود ہی کسی قسم کے ٹیسٹ میں اب اگر وہ پیش نہیں آ رہے تو پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے، کل جب کوئی مشکل وقت ان پہ آئے گا، کوئی ان کو سزا ہوگی، کوئی بھی معاملہ ہوگا، تو پھر نہ بانی پی ٹی آئی، نہ اس کا کوئی حمایتی ملک، نہ اس کی جماعت یہ کلیم کر سکیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، ہمیں انصاف کا موقع نہیں